बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MNCH प्रोग्राम के मुलाजमीन जो आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके पास हाज़िर हुए हैं, हमारे ये जो प्रोग्राम है 2007 में शुरू हुआ माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान के तावन से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा था। 15 साल इसने कामयाबी के 15 साल मुकम्मल किए, और पाकिस्तान में जितने भी माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जो इंडिकेटर थे, उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरी जो अगर देखी गई हो वो आज़ाद कश्मीर में हुई है। और आज़ाद कश्मीर 300 जो पहले माएँ मर रही थी वो कम करते हुए हमारा अभी 104 पे फिगर पहुंचा हुआ है। ये सारा हमारे MNCH प्रोग्राम के उन्हीं वर्कर्स की वजह से हम इसको कामयाब करने में अभी तक कामयाब हुए हैं। तो इस प्रोग्राम में जो हमारे MNCH के 1242 जो वर्कर्स हैं, इनमें लेडी डॉक्टर्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, LHVs हैं, और क्लरिकल स्टाफ है, और मैनेजमेंट का स्टाफ है, और ड्राइवर्स हैं एम्बुलेंसेस के, और बाकी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे। तो ये आज़ाद कश्मीर में पूरे आज़ाद कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इसमें हमने इनको कवर किया हुआ है। इसमें हमारा 24/7 सर्विसेज MCH के हवाले से 24/7 सर्विसेज जारी हैं। और ये प्रोग्राम अपने 15 साल कामयाबी के गुजार चुका है। अब जब मैच्योर होने की बारी आई, पाकिस्तान के पूरे ये जब शुरू हुआ, पाकिस्तान के हर एक इलाके से ये शुरू हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर में भी, और अब पाकिस्तान में सारे ये प्रोग्राम मैच्योर हो चुके हैं। और पंजाब में खुसूसी तौर पे ये तीसरा प्रोग्राम मैच्योर होने जा रहा है। यानी 5 साल का जब भी ये PC1 मंजूर होता है, 5 साल के बाद जो जितने भी मुलाजम थे वो पक्के हो गए, और उसके बाद फिर दूसरा 5 साल, फिर तीसरा 5 साल, 3 प्रोग्राम वहाँ पक्का हो चुका है। तो जब हम ये प्रोग्राम की पिछले साल जब जून में ये ख़त्म होने जा रहा था, 1 साल की एक्सटेंशन इस शर्त पे ली गई कि इस साल आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को अपने फंड पे लेगी, अपने आज़ाद कश्मीर में लेगी। और उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को श्योरिटी दी कि हम इसको नेक्स्ट ईयर अपने आज़ाद कश्मीर में ले लेंगे। और उस श्योरिटी की बिना पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा जी कि ठीक है, हम आपको जो आप फंड मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन इस शर्त पे देंगे कि आप पहले जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनको नॉर्मल मिज़ानिया पर ले जाएं। उसकी वजह यह है, जब हम पूरा UN के जो इंडिकेटर हैं उनको पूरा करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम बना था। तो UN के जो डिमांड भी ये थी कि इनके जो मुलाजमीन हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, 5-5 साल ट्रेनिंग करके, जब इनकी अब तो 15 साल हो गए, उसके बाद अगर आप इनको निकाल देते हैं तो फिर हम दोबारा से शुरू करते हैं इनको ट्रेनिंग दे के उस काबिल बनाने के लिए। लिहाजा आप इनको सबसे पहले इनको कंफर्म करें, फिर हम आपको नेक्स्ट के लिए फंडिंग देंगे। अब कोरोना की अगर आप देखें तो हमारे सारे लोग फ्रंट लाइन वर्कर थे। ये उस टाइम शुरू में कोई भी मरीज़ों के लवाहिकीन जो थे वो भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोग सारे आगे बढ़े, और हमने कभी नहीं देखा कि कौन ये किस तबके से तल्लुक़ रखता है, कोई अमीर है गरीब है, सबको हमने बराबर ट्रीट किया, और हम आगे फ्रंट लाइन पे रहे। महकमा सेहत, चूँकि हम सारे महकमा सेहत से हैं, और उनके शाना बशाना MNCH के सारे लोग काम करते रहे। और अगर आप देखें, आपको शुरू में याद होगा कि तमाम OPDs बंद हो गई थी। तमाम OPDs इसलिए बंद हुई कि चूँकि मर्ज़ इतना ज़्यादा फैल रहा था, लेकिन चूँकि गायनी की OPD या गायनी का जो लेबर रूम है वो बंद तो किया नहीं जा सकता था। और उस मुश्किल वक्त में हम सारे लोग खड़े हुए, हमने अपना कोई भी लेबर रूम हमने बंद नहीं किया, और हम बाकायदा उधर हमारा स्टाफ 24/7 हाज़िर रहा। और यकीन करें कि उस टाइम हमारे घर वाले भी हमें कहते थे कि आप हमारे रात को घर ना आएँ, या आप आएँ तो इतनी सफाई करके आएँ ताकि आप हमारे बच्चों को भी बीमार कर देंगे। लेकिन हम खड़े रहे, हमने दी हर एक खिदमत की। और इस टाइम जब मैच्योर होने की बारी आई, हमने केस भेजा महकमा मालियात को, अपने हेल्थ मिनिस्टर के वसादत से हमारा गया वज़ीर-ए-आज़म के पास। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने महकमा मालियात को
رائے کے لیے لکھا، اور محکمہ مالیات نے رائے دی جی کہ ان کو ہم لے لیں گے، چونکہ ہم نے پہلے ان کو شورٹی دی ہوئی ہے، لکھ کے دیا ہوا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب کو نے بھی اپنی رائے دی، اور ان نے جتنے بھی ملازمین تھے ان کو نارمل میزانیہ پر منتقل کرنے کے لیے منظوری دے دی، اور یہ منظوری محکمہ مالیات کی رائے اور چیف سیکرٹری کی رائے کے بعد دی۔ اب جب ہم نے اپنا نوٹیفیکیشن بھیجنے کے لیے محکمہ مالیات کو فائل بھیجی، تو وہاں نوٹیفیکیشن کرنے کے بجائے انہوں نے 1 جون، اس ٹائم آپ یہ سارا چیز نوٹ کریں کہ 1 جون کو انہوں نے ہمیں کہہ دیا جی کہ ہم آپ کو نہیں لے رہے۔ اگر تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہوتا، ممکن ہے ہمیں آزاد کشمیر کے علاوہ پاکستان سے پھر چونکہ پاکستان نے پہلے 15 سال ہمیں دیتے رہے فنڈز، تو اور بھی وہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے۔ تو جب انہوں نے خود چھوٹی دی ہوئی تھی گارنٹی دے کے، اور 1 جون کو انہوں نے لکھ دیا اور کہا کہ جی ہم اس کو نہیں لے رہے، اور اس کے بعد ہم نے سیکرٹری مالیات سے میٹنگ کی، جا کے دوبارہ ان کو ریکویسٹ کی، اور اپنی پروگرام کی ڈائریکٹر کی سربراہی میں ہم لوگ گئے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ ہم نہ آپ کو نارمل پہ لے رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو ڈیولپمنٹ پہ لے رہے ہیں۔ تو چونکہ 15 سال ہماری ہو گئی، ہم نے جوانیاں اپنی گزار دی، اب ہم پی ایس سی کے بھی اس جو ہماری ایج تھی وہ بھی گزر گئی بہت سارے لوگوں کی، اب ہم اس پہ بھی نہیں جا سکتے، اور اگر نارمل نہیں کیا جا رہا تو پھر تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی جو چیز رہتی تھی وہ ہمارا احتجاج تھا، اور ہم نے یہ چونکہ ہر دروازہ ہم نے جا کے کھٹکھٹایا، کوئی بھی کسی نے ہماری داد رسی نہیں کی، اور اگر داد رسی کرتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواتین کو لے کے اس مشکل میں، اس دھوپ میں یہاں نکلیں۔ ہم نے اپنے جو کولیگز ہیں، جتنی بھی ہماری تنظیمات ہیں، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، یہ سارے آپ کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کرونا میں یا کوئی بھی وبا ہو اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیا، اور چونکہ ہم ایک ٹیم تھے اور ٹیم کی شکل میں ہم نے کام کیا، اور یہ لوگ ہمارے پاس اظہار یکجہتی کے لیے بھی سارے آئے ہوئے ہیں، اور سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم سی ایچ سروسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور سب سے چونکہ پوری دنیا اس پہ فوکس کر رہی ہے، اور ان کو ایم سی ایچ سروسز کو یا ماں اور بچے کی صحت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور پورا محکمہ ہمارا اسی لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہے کہ چونکہ اگر فرض کیا، ہمارے سیکرٹری صاحب نے لکھا بھی ہے محکمہ مالیات کو کہ اگر آپ اس کو نارمل پہ نہیں لے جائیں گے، آپ اس کو ختم کریں گے تو پورا ہیلتھ سسٹم جو ہے نا کلیپس ہو جائے گا فوری طور پہ۔ اور آپ یقین کریں، میں آپ کو مجھے خوشی نہیں ہو رہی، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ شرم آ رہا ہے کہ 1 جولائی سے ہمارے تمام آزاد کشمیر کے لیبر روم بند ہو جائیں گے، جو 24/7 جب ہم پروگرام شروع کیا 12 صرف جو ہیڈ کوارٹر تھے ان پہ 24/7 سروسز تھی۔ آج الحمدللہ 264 جو ادارے ہیں جہاں 24/7 ہفتے میں 7 دن ہاسپٹل کھلے ہیں اور لیبر روم کھلے ہیں، اور وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ اسی پرانے پتھر کے دور میں آ جائیں گے جہاں 300 مائیں جو مر جاتی تھی، اس کی آپ دیکھیں اگر فرض کیا ایک جہاز جو جاتے ہوئے اگر فرض کیا 300-500 لوگ غرق ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ اس پہ نوٹس ہو جاتا ہے، ساری چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو 500 مائیں، یہ 300 جو مائیں مر رہی ہیں اتنی خاموش موت میں، تو اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اور ایک ماں کا مرنا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کم از کم 6 سال تک ایک پورے گھرانے کا متاثر ہو جانا ہے۔ تو یہ آپ یقین کریں کہ یہ 1 جولائی سے بند ہو جائیں گے سارے ادارے جس میں ہم 24/7 سروسز دے رہے تھے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے منظوری دی بعد از محکمہ مالیات کی رائے لینے کے بعد، چیف سیکرٹری کی رائے لینے کے بعد ایک ہی منظوری دیجیے کہ ان سب کو جتنے بھی لوگ ابھی تک کام کر رہے تھے ان کو نارمل میزانیہ پہ لے جائیں گے، اور منظوری دے دی، اسی کو بس ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اور ایک اور خاص بات جو بھی کچھ اس میڈیا کی وساطت سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی بات کریں گے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں ریشنلائزیشن کے جو چھری کے نیچے ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ہمیں لالچ دی جا رہی ہے کہ کوئی ایک کیڈر کو ہم پکا کر لیں گے اور باقیوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ لیکن ہم اس میڈیا کی وساطت سے، چونکہ یہی سارا ہمارے پاس ہتھیار ہے، اور یقین مانیں جس دن ہم پرائم منسٹر سے ملے ابھی پیچھے، اس دن اگر میڈیا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو اس دن وہ ہمیں نہیں مل رہے تھے،
تو میڈیا نے ادھر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ان لوگوں کی ان بچیوں کی بات نہیں سنیں گے تو ہم آپ کو پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو اس لیے ہم آپ کے پاس یہ آئے ہوئے ہیں کہ چونکہ آپ ایک آنکھ ہیں, آپ نے ہر اس چیز کو دکھانا ہے جو ہمارے معاشرے کے خلاف جا رہی ہو. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم کسی ریشنلائزیشن کے عمل کو نہیں مانتے. جو اس میں 1242 لوگ ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ ہم کام نہیں کریں گے. 7 مہینے ہماری تنخواہ نہیں ہوئی, ہم بغیر تنخواہ کے لگے رہے, کرونا میں لگے رہے, وبائی امراض میں لگے رہے, لیکن ہم نے کبھی انکار نہیں کیا اور کبھی کسی کو یہ شکوہ بھی نہیں کیا کہ ہماری 7 مہینے تنخواہ نہیں ہوئی. لیکن اب ہم کبھی یہ نہیں مانیں گے کوئی ریشنلائزیشن کرے اور کسی ایک کیڈر کو کم کرے, چونکہ ہم سارے لوگ ضروری ہیں. اب جس طرح ایک فرض کیا, ایک ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر ضروری ہے, گائناکالوجسٹ ضروری ہے, اس کے ساتھ LHV ضروری ہے, اسی کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ضروری ہے, اسی کے ساتھ دائی ضروری ہے, چونکہ اس نے 24/7 سروسز دینی ہے. اگر سروسز آپ کو رات کو نہیں دینی تو آپ پھر سیکورٹی گارڈ یا آپ کو دائی کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے آپ نے جاری رکھنا ہوتا ہے. اس میں سیکورٹی گارڈ, ایمبولینس ڈرائیور اور دائی اور LHV اور سٹاف نرس جو بھی ہمارا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم کسی بھی کیڈر کو کم کرنے کے اس میں بالکل اس کے خلاف ہیں اور یہ ہمارا بالکل اٹل موقف ہے. اور یہ آپ نے ہماری بات آگے پہنچانی ہے. ہمارا صرف اور صرف مقصد ہے کہ جو پرائم منسٹر نے منظوری دی ہوئی ہے, مالیات نے اس پہ رضامندی دی ہوئی ہے, چیف سیکرٹری نے اس پہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ان کو نارمل میزانیہ پر منتقل کریں, وہی ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. بہت شکریہ.